بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شیرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ پاکستان کی سیاست میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں اور آ رہے ہیں، اس پہ بھی ہم ضرور بات کریں گے۔ مثلاً کل ٹوٹنے والی جو منگنی تھی یا جو معاملات تھے نون لیگ، پیپلز پارٹی، پی ڈی ایم کے، وہ آج تھوڑے سے بہتر نظر آتے ہیں، اس پہ ہم آگے جا کے بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بہت ہی اہم اور سنگین معاملہ ہے جس کے اوپر مستقل بات ہو رہی ہے، اخبارات میں چھپ رہا ہے اور اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ ہے نئے آرڈیننسز کی تیاری جو کہ حکومت لا رہی ہے، اور خاص کر کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے حوالے سے ایک اہم جو قانون سازی ہے مجوزہ، اس کے اوپر بہت بات کی جا رہی ہے۔ وہ قانون سازی جو کہ معاشی خود مختاری کے حوالے سے اسٹیٹ بینک کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ ایک بہت بڑی قدغن لگا دے گی، لامحدود اختیارات دے دے گی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان حکومت پاکستان کے دائرہ اختیار سے نکل جائے گا اور آئی ایم ایف کے دائرہ اختیار میں ڈائریکٹلی آ جائے گا۔ یہ بہت سارے معاملات ہیں جو کہ اس بل سے متعلق بات کی جا رہی ہے، اور اس پہ آج سابق گورنر محمد زبیر صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما بھی ہیں، ترجمان بھی ہیں، میاں نواز شریف کے، انہوں نے ایک اہم پریس کانفرنس کی اور اس میں بہت سی باتیں اس بل سے متعلق کی ہیں جس پہ کہ ابھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے میں آپ کو سنوا دوں کہ اس بل میں کیا کیا ہے جس کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے، اور پھر ہم انڈیپینڈنٹ جو معاشی ماہر ہیں جناب قیصر بنگالی صاحب، ان سے ہم بات کریں گے۔ ذرا سنیے گا زبیر صاحب نے کیا کہا ہے۔ آئی ایم ایف کے کہنے پر اس قسم کا بل لے کے آ رہے ہیں، جو کہ آئی ایم ایف والوں نے بنا کے پیش کیا ہے، یہ بل ہم نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان کی حکومت کا، فائنانس منسٹر کا، پارلیمنٹ کا، اسٹیٹ بینک پر پورا کنٹرول ختم ہو جائے گا۔ بل میں ایک انسٹیٹیوشن ہے جس کو ایف آئی اے یا نیب جس پر کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر اس بل کی منظوری کے بعد ایک وائس رائے، یہ آئی ایم ایف کے نمائندہ ہوں گے یہاں۔ معیشت کے حوالے سے جتنی بھی انفارمیشن ہے، چاہے وہ سیکرٹ ہے، کانفیڈینشیل ہے، وہ مجاز ہوگا آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور دوسرے انسٹیٹیوشنز کو دینے کے لیے۔ ایجپٹ آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہا ہے کتنے عرصے تک، درجنوں ممالک رہے ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام میں، کسی ایک ملک نے ایسا قانون نہیں پاس کیا۔ یہ پاکستان کی آزادی چھیننے کے متعارف ہے۔ کتنا سنگین معاملہ ہے، کتنا اہم معاملہ ہے، اس کے اوپر کیوں بات نہیں ہو رہی، اس کے اوپر اپوزیشن جماعتیں کھل کے کیوں ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آ رہی؟ اگر ایسا ہے، اسی معاملے پہ ہم بات کریں۔ جناب قیصر بنگالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے، اور ان کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب اون عباس صاحب جو کہ سینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ پلوشہ بہرام صاحبہ خان صاحبہ ہوں گی جو کہ ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر ہیں، اور جناب خرم دستگیر خان صاحب جو کہ رکن قومی اسمبلی ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے اور سینئر رہنما بھی ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے بنگالی صاحب آپ کے پاس آتی ہوں، یہ جو مجوزہ بل ہے، یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی آئی ایم ایف کے ڈائریکشنز کے اوپر یہ بل لایا جا رہا ہے، اور اس کے کیا نقصانات ہوں گے؟ کیا واقعی آئی ایم ایف کے کنٹرول میں ہوگا اس کے بعد سب کچھ؟ دیکھیں، یہ جو بل ہے اس میں کوئی آئی ایم ایف کا ذکر نہیں ہے، تو میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہوں گا۔ بل کو دیکھتے ہیں کہ بل میں کیا لکھا ہے۔ ٹھیک، یہ بھی بحث ہو رہی ہے کہ اسٹیٹ بینک کی خود مختاری اچھی ہے یا اچھی نہیں ہے، اس پہ بھی نہیں بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ رائے ہے کہ اسٹیٹ بینک کی کتنی خود مختاری ہونی چاہیے۔ دو چیزیں ہیں جو انتہائی خطرناک ہے، جس پہ میرا خیال میں، اور یہ جو چیز لکھی ہوئی ہے بل میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ جی، پہلی بات یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کا صرف ایک ہی مقصد ہے، افراط زر کو کنٹرول کرنا، اور اس کنٹرول کرنے میں جو اقدامات انہوں نے لینے ہیں وہ اس کے لیے مکمل طور پہ خود مختار ہے، اور اس افراط زر کو کنٹرول کرنے میں باقی معیشت کو اگر نقصان ہوتا ہے تو وہ ہوتا رہے، وہ اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری نہیں ہے۔ بات یہ کہ اسٹیٹ بینک جو ہے ریاست کا ایک ہاتھ ہے، ایک آرم ہے، اور اس کو ریاست کی پالیسیز کے ماتحت ہونا چاہیے۔ اس طرح یہ ایک پالیسی کو پروموٹ کر رہے ہیں اور اس کے نقصان دوسرے طرف ہے تو وہ اس کی ذمہ داری نہیں بنتی، یہ انتہائی غلط ہوگا۔ معاشی پالیسی کی جو مینجمنٹ ہے، اوور آل معاشی پالیسی کی مینجمنٹ ہے، وہ بہت مطلب ناممکن ہو جائے گا۔ دو حصے ہوتے ہیں معاشی پالیسی کے، فسکل پالیسی اور مانیٹری پالیسی، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن میں فالو کی جاتی ہے۔ جب مانیٹری پالیسی بالکل آزاد ہوگی تو آپ فسکل پالیسی کو بھی نہیں مینج کر پائیں گے۔ دوسرا جو خطرناک چیز ہے اور زیادہ خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے قرضوں کی ادائیگی ہے،
फॉरेन एक्सचेंज कर्जों की, जी। वो जिम्मेदारी अब फाइनेंस मिनिस्ट्री की नहीं है, वो स्टेट बैंक की है। और स्टेट बैंक का जो कैपिटल है वो उसमें से उसकी अदायगी की करेगा, और अगर पैसे कम पड़ जाएंगे तो वो रिक्वेस्ट करेगा वफाकी हुकूमत को कि उनका जो डेफिसिट है, खसारा है स्टेट बैंक का, ये कर्जे अदायगी करने के बाद वो पूरा करेगा। और है, लिखा तो रिक्वेस्ट है, लेकिन 30 दिन के अंदर अंदर वफाकी हुकूमत को वो रकम स्टेट बैंक को फराहम करनी है लाजमी तौर पे। अच्छा जी, अब तक ये होता रहा है पिछले 70 साल में, और दुनिया भर की स्टेट बैंक ये करती है कि वो वफाक को, हुकूमत को जो है वो अपने मामलात चलाने में रकम फराहम करती है। ठीक। और कभी अगर नोट छापने हुए तो छापती भी है। नोट छापना कोई बुरी बात नहीं है, वो डिपेंड करता है कि उसकी शरह कितनी है और वो किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर माशी असासे बनाने के लिए आप नोट छाप रहे हैं तो वो मुस्बत कदम है, क्योंकि उसमें कौमी आमदनी में इजाफा होगा। जी बिल्कुल। अब ये होगा कि स्टेट बैंक हुकूमत को 1 रुपया भी छाप के नहीं देगी। तो फिर तो बंगाली साहब वो बात दुरुस्त है ना कि वो फिर पाकिस्तान यानी रियासत पाकिस्तान के इख्तियार से बाहर होगा ये इदारा, ये स्टेट बैंक यानी ईस्ट इंडिया कंपनी टाइप, इसको फिर सही तशबीह दी जा रही है इसके साथ। मैं जरा इस किस्म के वो इस्तेमाल नहीं करना चाहता, चूंकि मैं बिल्कुल टेक्निकल रहना चाहता हूँ। ठीक है। बहुत सारे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो इसको इंटरप्रेट करेंगे सियासी तौर पे। अब तक ये है कि दुनिया भर की जो स्टेट बैंक होती है जी, वो हुकूमत को फाइनेंस करती है। इस बिल के बाद हुकूमत स्टेट बैंक को फाइनेंस करेगी। और अगर हुकूमत के पास पैसे नहीं है, जाहिर है नहीं है, जो रेवेन्यू जनरेशन तो नहीं है इतना कि वो वापस कर सके। अच्छा, तो वो फिर तो बंगाली साहब इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई है और इसका ये ऐसा क्यों हुआ है आपके ख्याल में, ये जानना जरूरी है। जी, ये अगर आप पढ़े बिल को तो उसमें जो बात है कि गैर मुल्की कर्जे हैं उसकी सबसे पहले अदायगी होगी। जो भी पाकिस्तान के वसाइल है, माली वसाइल है हुकूमत के, सबसे पहला राइट जो होगा वो गैर मुल्की कर्जों की अदायगी होगी। ठीक। और बहुत तशवीशनाक बात एक और भी है कि वर्ल्ड बैंक, IMF और एशियन डेवलपमेंट बैंक को बाय नेम इस बिल में कहा गया है, उनका नाम लिखा गया है कि इनके कर्ज अदायगी में तरजीह होगी। तो जो हुकूमत के पास है वो सबसे पहले इनके कर्जे पूरे होंगे, जो बचेगा वो बाकी होगा। हमें पता है कि जो बचेगा उसमें फर्स्ट राइट फौज का होगा, डिफेंस का होगा। तो हुकूमत के पास किसी चीज के पैसे नहीं बचेंगे। सर कहा जा रहा है कि डिफेंस के हवाले से भी जी हमारी हुकूमत का सिर्फ एक काम हो जाएगा, कर्जे अदायगी के लिए कर्जा लेना और कर्जे की अदायगी करनी। और इसका अंजाम क्या हो सकता है? ये हुकूमत के पास पैसा नहीं होगा, ये अंजाम तो बहुत बुरा होगा। हुकूमत, हमारी जो वफाक की हुकूमत है वो मफलूज हो जाएगी, इसके तहत रियासत मफलूज हो जाएगी। तनख्वाह देने को पैसे नहीं होंगे, क्योंकि सबसे पहला राइट तो कर्जों की अदायगी है, और कर्जे लेके अब कर्जों की अदायगी कर रहे हैं तो कर्जे और भी बढ़ते चले जाएंगे। तो तनख्वाह देने को पैसे नहीं होंगे, फौज को पैसे देने को भी, तनख्वाह देने को भी पैसे नहीं होंगे। ये आप एक सवाल पूछ रहे थे इससे पहले कि और किसी मुल्क में हुआ है कि नहीं। जदीद दौर में तो कहीं नहीं हुआ है, लेकिन सल्तनत उस्मानिया के ऊपर ये शर्त लगाई गई थी, जिसके नतीजे में सल्तनत उस्मानिया टूट गई, क्योंकि उनके पास कोई पैसे नहीं थे, जंग लड़ने के पैसे नहीं थे, अंदरूनी बगावत को फेस करने के पैसे नहीं थे, क्योंकि सारों पैसों का कंट्रोल जो था वो उस्मानिया रियासत के उनके जो स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक थे, उनके कंट्रोल में था। ये पाकिस्तान की मुल्क को डिसॉल्व कर देगा, क्योंकि हुकूमत के पास पुलिस वालों को पैसे देने के भी पैसे नहीं होंगे। बंगाल साहब ये तो बहुत ही ब्लीक पिक्चर है, बहुत ही तारीख, बहुत ब्लीक है। और मैं समझता हूं कि PDM को तमाम बाकी मुतालबात को एक तरफ करके एक नुक्ते पे इसकी मुखालफत करनी चाहिए, और अगर मार्च करना है, धरना देना है, तो इसके खिलाफ धरना देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद हम ये जो जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं
وہ جنگ ہمیں واشنگٹن میں جو مالی ادارے ہیں ان کے خلاف لڑنی پڑے گی. ریاست تو ہوگی نہیں جس کے خلاف آپ یہ جمہوریت کی جنگ لڑیں گے. بہت بہت شکریہ کیسر بنگالی صاحب، بہت بہت مہربانی، آپ نے یہ وقت نکالا اور ہمیں یہ ساری باتیں بتائی ہیں. یہ پورا بل جس کی کہ آپ اسکرین پہ بھی دیکھتے رہے ہیں چیزیں، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. خرم دستگیر صاحب اور اون عباس صاحب ہیں. خرم صاحب کے پاس پہلے چلی جاؤں، پھر میں آپ کے پاس اسی پہ جواب دیتی ہوں. خرم صاحب، آپ نے بنگالی صاحب کی بات سنی، آپ نے یہ جو بل ہے اس کو بھی پڑھا ہوگا یا دیکھا ہوگا جو کہ حکومت لانا چاہتی ہے، اور آپ نے سنا کہ پی ڈی ایم کو اب ساری چیزیں ایک طرف چھوڑ کے اس پہ بات کرنا ہوگی. آپ کے خیال میں کیوں نہیں آپ کرتے اس پہ بات؟ جی، آپ کا پروگرام ہو اس لیے رہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے سب سے پہلے اس کو براہ راست کرٹیسائز کیا ہے، اور ہمارے جو اسپوکس پرسن ہیں، فارمر گورنر ہیں اور معاشی معاملات سمجھنے والے محمد زبیر صاحب نے اس کے اوپر تفصیلی بات کر دی ہے. لیکن چونکہ بنگالی صاحب نے درست کہا، وہ ٹیکنیکل آدمی ہے، لیکن جو بات وہ نہیں کہہ سکتے وہ میں کہوں گا، کیونکہ میں عوام کا منتخب نمائندہ ہوں اور میرا فرض ہے یہ کہنا کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا بار بار مرگ مفاجات. اس حکومت کے دور میں ہمیں پہلے جب آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ ہوا تو میں یاد کرا دوں، پہلی دفعہ اس میں منی لانڈرنگ کا ذکر آیا، اور پھر فاٹف کے پریشر کے تحت جس قسم کی قانون سازی اور غلط طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے بل پاس کیے گئے، وہ بھی اب ریکارڈ کا حصہ ہے. یہاں دیکھیے بڑے کلیئر ہیں ہمارے اس میں آپ 7 جو اس میں اعتراضات ہیں. ایک تو بات ہے کہ اتنا اہم بل جو پاکستان کی معاشی خود مختاری کو چھین رہا ہے، اس کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے، اس کو قومی اسمبلی میں آ کر وقت دینا چاہیے کہ اس میں تمام، لیکن وہاں سے تو آپ استعفے دینے کو تیار ہے سر. نہیں، لیکن یہ اگر اس کے لیے استعفے ہمیں ڈیلے بھی کرنے پڑے اس قانون سازی کو روکنے کے لیے تو ہم کریں گے، کیونکہ ہمیں یہ اس طرح کی جو حکومتی معاملات ہیں اس کی مزاحمت ہمارا فرض ہے بطور منتخب. ابھی تو آرڈیننس کی صورت آ جائے گا خرم صاحب، پھر آپ اس کو کیسے روکیں گے؟ 3 مہینے کے اندر تو آپ کی خود مختاری کہاں سے کہاں چلی جائے گی؟ جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ جو جرم ضعیفی ہے وہ ایک جگہ پہ تو نہیں ہے، ان کو بل آخر سیشن تو بلانا پڑے گا اور سیشن میں ہم آئیں گے. دوسرا یہ دیکھیے، یہاں جو ایک ترقی پذیر ملک پاکستان کا ہے، یہ بڑی ٹیکنیکل بات میں کہنے لگا ہوں، یہاں اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری صرف مہنگائی کا کنٹرول نہیں ہو سکتا. یہاں آپ نے گروتھ بھی دیکھنی ہے، یا آپ نے انویسٹمنٹ دیکھنی ہے، یہاں آپ نے نئے روزگار کا پیدا ہونا بھی دیکھنا ہے. اور اگرچہ یہ حکومت کی پہلی ذمہ داری ہے یہ چیزیں دیکھنا، لیکن اسٹیٹ بینک اس میں معاونت کرتا ہے. آپ اس کو اس سارے ایشو سے نکال نہیں سکتے. اور میں آپ کے ناظرین کو یہ یاد کرانا چاہتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک نے اسی آئی ایم ایف کے تحت جب 1.5 سال پہلے جو انٹرسٹ ریٹ تھے وہ 13.5% جب کیے تھے، اس کا واحد فائدہ صرف جو جنہوں نے ڈالر لیے تھے ان کو فائدہ ہوا تھا. پلوشا، میں آپ کا بھی کمنٹ اس پہ لے لوں. بالکل بہت بڑا ڈاکہ پڑا تھا، ٹھیک بات ہے، اس پالیسی کو فالو کیا گیا. پلوشا، آپ کیا کہیں گی کہ پی ڈی ایم کو ساری چیزیں چھوڑ کے یہ جو اس دوران آپ کے آپس کے جو جھگڑے ہوئے، اس دوران حکومت کو ایک جگہ مل گئی کہ وہ اس طرح کے آرڈیننس اور 3-4 اور آرڈیننس بھی آ رہے ہیں جس میں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، 7 روپے 1 یونٹ کے اوپر اور بڑھ رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے تو پوری سپیس پرووائڈ کی ہے گورنمنٹ کو کہ وہ اس طرح کے اقدامات کرے؟ شکریہ آسما. ہم نے ایسی کوئی سپیس پرووائڈ نہیں کی، لیکن چونکہ حکومت ہے اور آپ نے دیکھا پہلے دن سے آرڈیننسز کے اوپر ہی زیادہ انحصار ہے. کسی چیز کی ایسی کوئی کم ہی معاملات ہوں گے جو کہ پارلیمنٹ میں آئے ہوں اور جن پہ پارلیمنٹ میں کوئی ایسی سیر حاصل بحث ہوئی ہو. چلے باقی معاملات جو ہیں ان پر تو شور مچتا رہتا ہے، لیکن جو گفتگو ابھی کیسر بنگالی صاحب نے کی، اس سے پہلے حفیظ پاشا صاحب نے میں نے کچھ دن پہلے دیکھا ایک اور شو پہ اسی قسم کی باتیں کی. یہ تو بہت تشویشناک صورتحال ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ نہ صرف اپوزیشن کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، بلکہ خود جو جماعت اس وقت حکومت میں ہے، مجھے علم نہیں کہ ان کو کون یہ مشورے دے رہا ہے یا وہ کون سا ایسی شرائط ہیں جس پہ اتنے مجبور ہیں جو کہ ہم نے نیگوشیٹ کی ہیں آئی ایم ایف سے. ایسی کون سی بات ہے جس کے نتیجے میں ہم ملک کی سالمیت کو جو ہے اس طریقے سے داؤ پہ لگانے کو تیار ہیں؟ اور خود پاکستان تحریک انصاف
جو کہ پاکستان کی ایک سیاسی جماعت ہے، انہوں نے اگر اس ملک میں آئندہ سیاست کرنی ہے تو یہ کیسے بڑا جو ہے یہ پتھر گلے میں باندھ کے جو ہے یہ کودنے لگے ہیں سمندر. بات یہ ہے کہ اس پر میں سمجھتی ہوں واقعی باقی چیزیں جو ہیں وہ اس وقت جو ہے ان کو بیک سیٹ لینی چاہیے، اور اس معاملے پر جو ہے کوئی بھی اپوزیشن جو ہے وہ اقدامات کرے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ دھرنا دینا چاہیے آپ لوگوں کو ابھی. اچھا میں میں سمجھتی ہوں کہ کہہ رہے ہیں اگر معاملات یہ ہے کہ تمام پاکستان کا فسکل کنٹرول اس کے ہاتھ سے چلا جائے گا. آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتی ہیں اور جو باقی ہمارے مہمان بیٹھے ہیں وہ ہماری سیکیورٹی سچویشن کو جانتے ہیں. ہمارے کچھ اور بھی اثاثے ہیں جن پر بہت عرصے سے مختلف ممالک کی نظر ہے. وہ ہم ان کو کانسپریسی تھیریز کی نظر سے دیکھتے تھے، مگر ایسے لگتا ہے خدا نہ خواستہ کہ اس طرح کی صورتحال میں کہیں صحیح نہ ہو جائے وہ. میں چونکہ ساری توپوں کا رخ پلویشا حکومت کی طرف ہے، کیسے اون صاحب آپ یہ ساری ایسا قانون لا سکتے ہیں جو اپنے اسٹیٹ بینک کو گروی رکھ دے گا IMF کے ہاتھوں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں کیسر بنگالی صاحب کی اسٹیٹمنٹ تھوڑا کلیئر ہوں کہ تھرو آؤٹ وہ کہتے رہے گا کہ میں پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ نہیں، لیکن اینڈ پہ آ کے انہوں نے ایک راہ متعین ضرور کر دی PDM کے لیے، اور وہ اسٹیٹمنٹ ساری ان پہ بھاری ہوگی جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی. میں چھوٹا سا خود بھی اکانومسٹ ہوں جی، میرا طالب علم اس کا، تو میری تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ اس کی ضرور ہے کہ پوری دنیا میں جیسے کہ کیسر بنگالی صاحب نے فرمایا تھوڑا غلط ہے. سلطنت عثمانیہ واحد وہ سلطنت نہیں تھی جس کے بینک کو اس وقت جو کنٹرول میں دیا گیا تھا. انگلش جو سینٹرل بینک ہے ECB جس کو کہتے ہیں، وہ انڈیپینڈنٹلی اٹانومس باڈی کے طور پہ آپریٹ کرتا ہے، وہ انگلش گورنمنٹ کو رپورٹ نہیں کرتا. وہ IMF کو بھی تو نہیں. ایک چھوڑا فیڈرل ریزرو جو امریکہ کا ہے وہ کسی کی ایڈمنسٹریشن کو، نہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو نہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن رپورٹ نہیں کرتا. ان کو آزاد کرنے کا مقصد جیسے کیسر بنگالی صاحب نے کہا تھا، نہ صرف انفلیشن کو بلکہ ریگولیٹر کے طور پہ کام کرنا ہوتا ہے. ریگولیٹر میں جو مین چیز ہے وہ ہوتا ہے ڈالر کا ایکسچینج ریٹ، اس کو کنٹرول کرنا. آپ نے اگر پچھلے 10 سال کی اکانومی پالیسیز دیکھی ہوں دونوں گورنمنٹس کی، تو انہوں نے ڈالر کو ایک پرائز کے اوپر آ کے فیبریکیٹ کیا، آرٹیفیشلی روکے رکھا 108 110 کے اوپر، تاکہ یہاں پہ مہنگائی کا زور نہ آئے، اور اس پریشر کی وجہ سے ہم پہ جو لونز بڑھتے رہ گئے، ہم آج اس کا خمیازہ آج بھگت رہے ہیں. فیٹف کا جو مین پریشر ہماری گورنمنٹ پہ آیا تھا وہ یہی فسکل پالیسی تھی کہ گورنمنٹ پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے ان پالیسیز کو اپنی مرضی سے فیبریکیٹ کرتی تھی، اور اس کے لیے وہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کو یوز کرتی رہی. ہماری گورنمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ لانگ ٹرم سسٹینیبل پالیسیز بنانے کے لیے. آپ پارلیمنٹ کا حصہ میں خیال ابھی تک آپ نے بل نہیں پڑھا، اگر نہیں پڑھا تو ضرور پڑھیں، کیونکہ اس میں تو IMF آپ کے کسی ادارے نیب FIA کسی کو جواب دے ہی نہیں ہے. اور دوسری بات اسٹیٹ بینک، اور دوسری بات یہ کہ آپ IMF کے ذریعے کہنے کے اوپر یہ بل لے کے آ رہے ہیں. تیسری بات یہ سر نہیں، زبیر صاحب نہیں، ابھی سر یہ بنگالی صاحب ایک انڈیپینڈنٹ FIA کا وہاں پہ ذکر نہیں. یہ انہوں نے میرا کہنے کا مقصد یہ کہ وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے. جواب دے پولیٹیکل گورنمنٹ کی وہ پالیسی جو گورنمنٹ کو، دیکھیں آپ نے قرضہ لیا IMF سے یا ورلڈ بینک سے، سو اگر آپ نے سب سے پہلے ان کے قرضے اگر واپس کرنے ہیں تو اس میں کوئی ایسی بری چیز نہیں. گورنمنٹ دیکھیں لانگ ٹرم سسٹینبل پالیسی کے لیے آپ کو یہ جو پولیٹیکل چنک ہے وہ اسٹیٹ بینک سے نکالنا پڑے گا. تو حکومت کو وہ جواب دینے ہوں گے. حکومت کو جواب دے، پالیسی حکومت کو جواب ہے، فائنانس منسٹر کو جواب ہے. یہ تو پتہ نہیں کہاں سے پڑھ کے فائنانس منسٹر کا لفظ لکھا ہوا ہے، بل کی کیسر بنگالی صاحب نے نہیں دیکھا. سر میں نے بل کی کاپی میں نے بھی پڑھی ہے، سے پہلے تیاری کر کے آیا تھا، مجھے پتا تھا کیسر بنگالی صاحب میں ابھی منگوا لیتی ہوں، میں اس کے لفظ پہ جا سکتا ہوں کہ گورنمنٹ صرف چاہتی ہے، سر گورنمنٹ کے کنٹرول میں وہ نہیں ہے. اگر آپ سمجھتی ہیں کہ ہم 150 سے اس کو 110 پہ لے آئے اسٹیٹ بینک کو، صرف گورنر اپنی مرضی سے لے کے شروع کر دے، ڈو یو تھنک کہ وہ گورنمنٹ کے لیے بہتر ہے؟ ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں. اور آج ہم اپنے بازو کاٹنے کے موڈ میں کیوں آئے؟ ہمارے تو بھی 2.5 سال پڑے ہیں نا. یہ تو نہیں کہ آج نون لیگ کی گورنمنٹ آ رہی ہے. اگر آج ہم اپنے فائنانس منسٹر کو کمزور کرتے ہیں اور اسٹیٹ بینک گورنر کو مضبوط کرتے ہیں، وہ گورنمنٹ کی اپنی پالیسی ہے کہ ہم چاہتے ہیں معیشت اس راستے پہ چلے اور دنیا سر آپ چاہتے ہیں، مگر ایسا ہو نہیں رہا. دیکھیے یہ حفیظ شیخ صاحب اجازت ہیں تو میں یہ سوال پوچھ لوں. جی خرم صاحب پوچھ لیں، پھر میں بریک پہ بھی جاؤں گی. دیکھیے ایشو یہ ہے کہ حکومت 3 سالوں میں جو ٹیکس ریونیو ہم چھوڑ کر گئے تھے وہ ابھی تک کراس نہیں کر پائی. اس سال بھی یہ دعوے بڑے کر رہے ہیں لیکن مشکل ہوگا کراس کرنا. اسی طرح جو ایکسپورٹ ہم 24.8 خرم صاحب آپ نے بل پڑھا ہے اگر، تو میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں جس پہ میری جو ڈان نے رپورٹ کی ہے، اخبارات رپورٹ کر رہے ہیں، ٹریبیون رپورٹ کر رہا ہے، جو ابھی بنگالی صاحب نے کہا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی کو جواب دہ بھی نہیں ہے اور سارا کچھ IMF کے اختیار پہ، اور یہ ہماری انڈیپینڈنٹ. جی تو اس کا جو پہلا جو سوال میں نے یہ پوچھنا نا جی وہ یہ ہے
کہ پاکستان کے مالی وسائل پر پہلا حق پاکستان کے غریبوں اور محنت کشوں کا ہے، ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کا نہیں ہو سکتا، ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اچھا، اب اس کا جواب میں لیں نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ پاکستان کی جو مانیٹری فسکل پالیسی ہے اس کا پہلا فرض پاکستان کے لوگوں کی معاشی معاملات حل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر آپ کاش قانون میں کہ خرم دستگیر صاحب جب اپنی گورنمنٹ میں تھے یہی پالیسیز اپنی گورنمنٹ کو کہتے وہ فالو کر رہی تھی، جب اسی آئی ایم ایف سے ان سے لون لے لے کے آج ملک کے قرضے کتنے ارب ڈالر پہ پہنچ چکے ہیں، جس کی واپسی کے لیے وہ ہمیں اس طرح سب سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ صرف ایک سوال کا جواب دیں کہ یہ کس کو جواب دے ہوں گے، حکومت کو کس طرح جواب دے ہوں گے، اور دوسری بات یہ کہ کیا ورلڈ بینک آئی ایم ایف کنٹرول نہیں کریں گے کہ ہمارا اپنا بینک ہم سے پوچھے گا کہ میرے پیسے آپ ہمیں دے دیں 30 دن کے اندر۔ کیسر بنگالی صاحب اور ہم صاحب جو ہے نا صرف زبیر صاحب کی پریس کانفرنس سن کے اس پہ بات کر رہے ہیں، اگر ڈاکومنٹ دیکھا جائے سر انہوں نے ویلڈ کوسچنز اٹھائے ہیں، نیب ایف آئی اے اس پہ مینشن بالکل نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، اس پہ صرف یہ ہے کہ اٹانومس باڈی کے طور پہ آپریٹ کرے گا۔ سر یہ ڈان کی سٹوری ہے، کل ہم اس پہ پروگرام کر چکے ہیں، میں نے بھی آج سارا ورکنگ کر کے مجھے 3 گھنٹے پہلے زبیر صاحب کی پریس کانفرنس دیکھی ہے اور میں اپنا ہوم ورک کر کے آیا ہوں۔ نیب ایف آئی اے کا اس سے کوئی کنسرن نہیں، اٹانومس انڈیپینڈنٹ باڈی کا کہا گیا ہے تاکہ ایک لانگ ٹرم سسٹینیبل پالیسی۔ سر دستگیر صاحب میں آپ کی بات میں نہیں بولا کہ جتنے قرضے آپ لوگوں نے لیے ہیں اس کو واپس کرنے کے لیے میں بریک لے لوں، بریک کے بعد پلوشا آپ کے پاس آؤں گی اور باقی مہمانوں کے پاس بھی، کہ اب اس کے بعد ہوگا کیا، وے فارورڈ کیا ہے، کیا اپوزیشن بھانپ رہی ہے، اور اگر بھانپ رہی ہے تو ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی آپس کے جو اختلافات میں کہیں پیچھے نہ رہ جائے، یہ سب چیزیں اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ مجوزہ بل ہے جو کہ بھی آنا ہے، اس کے اوپر ہم بات ابھی یہاں روک دیتے ہیں تاکہ حکومت اگر ڈینائی کر رہی ہے تو اچھا ہے کہ ایسا نہ ہو اور کوئی ایسی چیز نہ آئے۔ لیکن پلوشا، اب جو اس وقت اب گیلانی صاحب کا آج پٹیشن بھی مسترد ہو گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اب ظاہر ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے اوپر اختلافات ہوں گے جو کہ ابھی بھی ہیں، کیا آپ سمجھیں کہ مریم صاحبہ کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے مفاہمت کی طرف بڑھ رہے ہیں، مولانا کی جو زردائی صاحب سے بات ہوئی ہے پی ڈی ایم جڑ جائے گی یا ٹوٹ جائے گی؟ شکریہ۔ بات یہ ہے کہ ہم نے تو پہلے دن سے کہا تھا کہ معاملات ایسے ہیں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اس وقت اس اتحاد سے باہر نکل کے جو ہے وہ سیاست پھر اس ملک میں اگر کرنی ہے تو پھر پرو پیپل کرنی ہے، جو جہاں عوام کھڑی ہے، جہاں لوگ کھڑے ہیں وہیں کھڑے ہونا پڑے گا۔ لیکن جو اختلافات، چونکہ یہ اب بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہوگا سب کو جو اس ملک میں سیاسی ورکرز ہیں کہ جب ایم آر ڈی کی تحقیق بھی ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایم آر ڈی تھی تب نصرت بھٹو صاحبہ نے ان لوگوں کو بھی اپنے ڈرائنگ روم میں ویلکم کیا تھا، بیگم نصرت بھٹو نے، جنہوں نے بھٹو صاحب کے لیے پھانسی کا مطالبہ کیا تھا۔ لہٰذا اس کے لیے تو بہت بڑے دل گردے کا کام ہے، سیاست میں ایسا ہی دل گردہ ہونا چاہیے جیسا بیگم نصرت بھٹو کا تھا۔ اور اس وقت بھی اختلافات تھے اور اختلافات پارٹیز جو ہیں تھے اوور کیم دیر اختلافات، انہوں نے ان کو جو ہے سائٹ پر کیا اور وہ معاملات اس حد تک پہنچے جہاں جب ضیاء الحق گئے اس کے بعد جو الیکشن ہوئے وہ سب نے اپنی اپنی جو ہے نشان پہ لڑے، اپنے اپنے منشور کے تحت لڑے۔ اب بات کی تو اس میں شاید کچھ ایسی باتیں ہیں جو نہیں آنی چاہیے تھی سامنے، لیکن اگر آ بھی گئی ہیں تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ اتحاد ٹوٹ گیا۔ اس سے پہلے ہی حکومت نے بگلے بجانا شروع کر دی، اور میں حیران ہوں کہ اگر ٹوٹ بھی جائے پی ڈی ایم کا اتحاد یا پی ڈی ایم نہ رہے یا کوئی اپوزیشن جماعت نہ رہے تو کیا وہ تمام مسائل جو اس وقت عوام کو ہیں، جو اس وقت معیشت کو ہیں، جو اس وقت حالات ہیں، کیا وہ غائب ہو جائیں گے؟ کیا تمام ایشوز جو ہیں جن سے روز آپ کا میرا کھانا پینا روح اور جسم کا رشتہ جڑا ہوا ہے، کیا وہ حالات غائب ہو جائیں گے؟ چلے آپ اپوزیشن تو رہے نہ رہے، جواب تو آپ نے لوگوں کو دینا ہے، بالکل، تو لہٰذا اور اپوزیشن کو بھی جواب دینا ہے۔ ملتی ہے سیٹ ایک چیئرمین سینٹ کی یا لیڈر آف اپوزیشن کی، یہ کوئی ایسے معاملات نہیں ہیں جن پر یہ اتحاد ٹوٹے اور جن پر آپ قومی
मसाइल जो हैं उनको, अच्छा खुरम साहब, अब हम ये समझ लें कि आज मरियम बीबी की मुलाकात या उनके स्टेटमेंट के बाद उनका मजीद कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आएगा। कायरा साहब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी जाएगी उनके साथ पेशी के ऊपर। क्या पेशी जो है वो लॉन्ग मार्च को रिप्लेस कर सकती है 26 को? जी नहीं, लॉन्ग मार्च तो होगा और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि रमजान मुबारक के बाद होगा, लेकिन पेशी पे जो पीपल्स पार्टी ने अनाउंस किया है वो एक बहुत ही मुस्बत कदम है, ताकि हम जो नैब इस हुकूमत के हिमा पर पाकिस्तानी शहरियों के हकूक कुचल रहा है, ये मैंने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ट्रैम्पल्ड फंडामेंटल राइट्स, नैब के हाथों अमवात हुई हैं प्रोफेसर जावेद की, ब्रिगेडियर असद मुनीर की। नैब ने अभी ब्रॉडशीट का बहुत बड़ा जवाब देना है। नैब ने प्रोफेसर मुजाहिद कामरान जैसे लोगों को टॉर्चर किया है। नैब इस्तेमाल हुआ है मीडिया की आजादी को कुचलने के लिए, जो मीर शकील रहमान को इतने महीने इन्होंने कस्टडी में रखा है। तो नैब ने तो खुद बहुत बड़े बड़े जवाब देने, और नैब हर तरह से नाकाम है अदालतों में शवाहिद पेश करने के मामले में। सिर्फ एक टूल बन गया है कि जिसको टॉर्चर करना है उसको हमजा को डाल दो 20 महीनों के लिए। शहबाज शरीफ पहले 133 दिन पहले रहे हैं, अब वो दोबारा अंदर चले गए हैं। शायद तो 26 को आपका पावर शो होगा। हुकूमत ने रेंजर्स तलब किए वहां पे, आपको लगता है कि कोई ऐसा मिसहैप हो सकता है खुदा न खास्ता? जी, हुकूमत जो है वो खाइफ और डरी हुई है, फ्राइटेंड है गवर्नमेंट। तभी इन्होंने इतनी बड़ी जो है जी रेड जोन डिक्लेयर हो गया है, रेंजर आएंगे। भाई हमने अवाम जब किसी लीडर के साथ जाते हैं, जब तक उन पर कोई हमलावर ना हो हुकूमत की तरफ से, अवाम अच्छा तो हुकूमत खाइफ क्यों है? ऑन अब्बास साहब, जो बात अभी खुरम साहब कर रहे हैं, जाहिर है एक पेशी है, मरियम बीबी जाएंगी, भुगत के आ जाएंगी, आप लोग क्यों खाइफ है? भी वैसे मैं ना कभी कभी हैरान होता हूँ कि बड़ा एक सिंपल सा काम है, लेकिन आप जरा इनका चेक करें, इनकी मॉब मेंटेलिटी चेक करें। नून लीग की, मैं पीपल्स पार्टी मोहन बंडे, ये मज़ार कायद पे जाते हैं, वहां पे हुल्लड़बाजी शुरू कर देते हैं, मज़ार कायद के ऊपर हुल्लड़बाजी शुरू कर देंगे। पिछली दफा नैब की पेशी पे ठोकर न्याज में गए थे, कई लोग मरते मरते बचे थे। इनको शौक है कहीं ना कोई ऐसा इंसिडेंट हो, कोई लाश गिरे और अवाम में इनको पजीराई मिलने। मैं हैरान हूं, एक तो मैं कैप्टन सफदर को सुन रहा था कि गुजरात के करीब एक बच्चा जिसके ऊपर ये पैसे निछावर कर रहे थे, उनकी गाड़ी के नीचे आ गया, तो कहते हैं ये पहला शहीद है। ये इस तरह के लोग हैं, ये शहीद करके ना इस तरह लोगों को ना ये ढूंढना चाह रहे हैं। सिंपल सा नैब का नोटिस है, मैं आज वैसे नैब का नोटिस पढ़ रहा था और उसमें सिंपल से सवाल है, उन सवालों के जवाब देने और 5 मिनट में घर आ जाए। मैं सवाल अगर दोहरा दूं, अगर आपकी इजाजत। पहला नोटिस है कि 1480 कनाल जमीन 4 मौजात लाहौर में आपने खरीदी है, आप उसका सोर्स बता दें, वो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, वो किस इस्तेमाल में लेके जा रही है और इसके पैसे कहां से है। ये पहला नोटिस है। और दूसरा नोटिस है कि चौधरी शुगर मिल के लिए 86 लाख रुपए 1992 में आपने दिए थे, वो पैसे आपके पास कहां से आए? 1 करोड़ 15 लाख के आपने शेयर्स परचेज किए चौधरी शुगर मिल के, जो कि 3 अशखास, एक मिनट बीबी, 3 अशखास ने दिए। एक का नाम है सईद सैफ बिन जब्बार, जो कि दुबई का शख्स है। एक शेख जकाउद्दीन है, जो कि यूके का नेशनल है। ये सवालात आपके पास आ गए? जी, हर जगह नोटिस, हर जगह। और तीसरे शख्स का नाम है हांसी अहमद जमजूम, जो कि सऊदी है। इन 3 अशखास ने बीबी के अकाउंट में पैसे जमा कराए, जो कि इन्होंने से शेयर परचेज कर दिए। और एक ये तो उनकी प्राइवेट वो थी ना प्रॉपर्टी, यानी प्राइवेट वो परचेज, और ये रिटर्न्स है, इन्होंने रिटर्न्स फाइल किया था। सर एक दस्तगीर साहब, आपकी बारी है ना, यू हैव ऑल द टाइम टू आंसर इट, रिस्पॉन्ड कीजिएगा। और आखिरी सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। 230 मिलियन 23 करोड़ रुपए इनके अकाउंट में ट्रांसफर किए, जो इनके चचा थे अब्बास शरीफ साहब, उनके बेटे के अकाउंट में, और वहां से फिर मरियम बीबी के अकाउंट में ट्रांसफर हुए। ये पूछा गया ये 23 करोड़ रुपए आपके अकाउंट। इतने सिंपल सवालात के जवाब जाके जमा करा दे हमें, तो फिर ये 5000 बंदे इकट्ठे कर, एक सेकंड खुरम दस्तगीर साहब, एक सेकंड, ये एक मदरसे के बच्चे या अपने इतने सारे, सर एक सेकंड खुरम दस्तगीर साहब, यू ऑल द टाइम रिस्पॉन्ड, मेरे सीनियर है, आई ऑलवेज, मैं हमेशा आपसे इंस्पायर हुआ हूं, लेकिन आज आप जिससे रिस्पॉन्ड करें, जस्ट रिलैक्स सर, आपकी बारी आएगी सर। डंडे मारे, सर डंडे मारे, मैं ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक के फौरन बाद हम आएंगे और इसके ऊपर जरूर बात करेंगे कि अब ये 26 को होगा क्या, इसके ऊपर जरूर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। खुरम साहब, बात आप सुन रहे थे ऑन साहब की कि अगर सवाल ही पूछें, सवाल के जवाब दे दें, उसके लिए पावर शो करने की क्या जरूरत है? आवाज आपकी म्यूट आपने किया हुआ है, म्यूट अनम्यूट कर दें। जी, हमारा पावर शो इंशाल्लाह पुरअमन होगा।
لیکن عوام کا ساتھ جانا، میں دوہرا دیتا ہوں کہ وہ نیب جس نے سپریم کورٹ کے مطابق بنیادی حقوق کو کچلا ہے اور شہریوں کی آزادی غیر قانونی طور پر سلب کی ہے، جس کی وجہ سے پروفیسر جاوید اور اسد منیر کی اموات ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے براڈ شیٹ میں پاکستان کے غریب عوام کو 5 ارب اب دینے پڑے ہیں، پہلے $1.5 ملین غلط شخص کو پے کر دیے، جس کی وجہ سے لوگوں کو ٹارچر کیا جاتا ہے۔ پروفیسر مجاہد کامران صاحب آن ریکارڈ ہیں، 5 ادارے دنیا کے، ہیومن رائٹس واچ، اس کے بعد کاؤنسل کا جو ہماری یونین ہے، پیپلز پارٹی بھی سب ادارے یہ کہہ رہے ہیں، جی جی یہ سب ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیب ایک ٹول ہے، ایک آلہ ہے اس حکومت کا اپنے سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے۔ یہ بات جو یورپین یونین نے بھی کہی۔ اچھا پلویش صاحب، اچھی بات یہ ہو گئی کہ اب پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے جو بات ایک بات کریں سر، لیکن نیب بنا تھا وہ لوگ جو سرکاری عہدوں پر رہے ہیں ان کو پکڑنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، مریم نواز صاحبہ آج تک کسی سرکاری عہدے پر، یہ سوال ہم نے ابھی پوچھا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ پرائم منسٹر کی بیٹی رہی ہے۔ اچھا پلویش کیا اتھارٹیز کا کام ہے، ٹھیک بات ہے۔ اچھا پلویش، پیپلز پارٹی کے جانے سے ایک میسج جا رہا ہے یا آپ صلح صفائی کے لیے اب اپنی اسٹرینتھ وہاں پہ شو کریں گے؟ پلویش نہیں، دیکھیے چونکہ اس میں اتحاد میں ہم ہیں اور چونکہ نیب کے اوپر اس ملک کی سب سے بڑی عدالت کی طرف سے بہت سیریس قسم کے الزامات لگے ہیں، اور چونکہ یہ دائرہ جو ہے یہ